جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسی تسلسل میں حق کی تلاش، اور ہماری جو کاوش ہے وہ صرف اپنے خیالات، جس طرح ہم نے چیزوں کو خود سمجھا ہے اس طرح بیان کر دینا ہے۔ اس میں کسی فرد کی یا گروہ کی دل آزاری بالکل مقصود نہیں ہے۔ تو آپ ہماری باتوں کو سن کر ان کے اوپر خود تجزیہ کیجئے، اپنی تحقیق خود کیجئے۔ ہم وہی پہنچا رہے ہیں جو ہم نے اپنے طور پر سمجھا تحقیق کر کے۔ برائے مہربانی آپ ہمارے خیالات کو سنیے اور اس پر اپنی خود تحقیق کیجئے، کسی بھی تعصب سے پاک خیالات کے ساتھ۔ تو بڑی مہربانی۔ آج ہم آپ کے سامنے جو ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مسیح ناصری اور مسیح محمدی میں فرق، ان کے حلیے، اور کیسے ان کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ہمیں بتانا ہے کہ مسیح محمدی اور مسیح ناصری میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ اور سب سے پہلے تو ویسے میں خود جاننا چاہوں گا، دوستوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ مسیح ناصری جو ہیں ان کا پہلے مختصر تھوڑا سا تعارف اور حلیہ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب کی دنیا میں دو مسیح کا ذکر ملتا ہے، ایک مسیح ناصری اور ایک مسیح موعود، جس کا وعدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ دراصل ہم نے یہ ٹاپک اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ زمانہ مسیح کا اور دجال کا زمانہ ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دجال اور اس کی سواریوں کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کی تھیں، بالکل، کہ اس زمانے میں جو سواریاں تھیں گدھا استعمال ہوتا تھا سواری کے طور پر، تو اس زمانے کی سواری کو بھی رسول کریم نے گدھا ہی کہا ہے، جیسے ریل گاڑی، جہاز۔ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ گدھا اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ چونکہ گدھے کی جو ہے وہ سواری عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آنے والے وقت میں جو گدھا ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا، یعنی کہ سواری اس طرح کی ہوگی۔ بالکل، سواریاں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم جن کے لیے یہ سواریاں پیدا ہوئی ہیں اور جو نشانیاں ہیں یعنی اللہ کے بندے کے آنے کی، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ عام مولوی عوام الناس کو اس قسم کی باتیں وہ نہیں بتاتے، کیونکہ ان کی دکانداری پہ اثر پڑتا ہے، لوگ پھر حقیقت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتیں وہ نہیں بتاتے جو مولوی کے خلاف جائیں۔ اور یہ ہم نے ٹاپک جو شروع کیا ہے سوالات کا اس زمانے کے متعلق، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ مسیح موعود نے بھی آنا ہے، دجال تو آ گیا ہے، تو مسیح موعود بھی آ گیا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے مولویوں نے لوگوں کو چکر میں ڈالا ہوا ہے، سمجھ نہیں آنے دیتے۔ اس لیے ہم نے یہ مولویوں نے تو ایسا چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ آن وسلم کی حدیث کے مطابق 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود نے آنا تھا۔ اب مولویوں نے اپنے چکر میں آ کے وہ حدیث کو ہی جو ہے وہ جھوٹا کر دیا۔ بالکل، اب ہم نے یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ عوام الناس اس کو سن کر خود تحقیق کریں اور اپنی آنے والی زندگی یعنی آخری زندگی، اللہ پاک کے حضور حاضر ہونے والی جو زندگی ہے اس کی تلاش میں
وہ خود ریسرچ کریں اور پھر فائدہ اٹھائیں اپنے صحیح راستہ کی تلاش کا. بالکل تو ایسے ہی ناظرین، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ ہماری اپنی تحقیق ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں آپ کے سامنے، ڈاکٹر صاحب کا علم بہت زیادہ ہے مجھ سے، اس لیے میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ آ کر جو ہے وہ بتائیں اس طرح کے جو مسائل ہیں. تو یہ ہماری اپنی تحقیق ہے، اپنا مطالعہ ہے، نہ کسی نے ہمیں کہا ہے، نہ کسی کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کسی سے ہم کوئی پے لیتے ہیں، صرف اپنے ایک شوق کے لیے کہ جو ہم نے پایا ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. جی ڈاکٹر صاحب. پہلا مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام. جی بالکل. اس کو مسیح ناصری بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائیوں کو نصارہ بھی کہتے ہیں. وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ناصرہ گاؤں میں ہوئی تھی، اس بالکل لیے ان کو مسیح ناصری کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور جو اس زمانے میں اسلام نے جس مسیح موعود کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے، کیونکہ قادیانی اس لیے کہ وہ قادیان میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام قادیانی ہے. ویسے یہ میرا خیال میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ ان کے گاؤں کا جو ہے وہ نام لگتا ہوا دیکھا ہے. اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں جی فلاں سیال کوٹی، فلاں جو ہے وہ بالکل بالکل. یہ لوگ اپنے شناخت کے لیے اپنے شہر کا، گاؤں کا، اپنی پیدائش کا نام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی تعلق سے پھر حضرت مسیح جو مسیح ابن مریم تھے ان کا نام وہ مسیح ابن مریم تھے، وہ یہودیوں کے یعنی عیسائیوں کے مسیح تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آخری نبی ہو کر آئے. بالکل صحیح. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ناصری کہلائے. بالکل صحیح. اب حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس زمانے میں جو مسیح محمدی اور مسیح موسوی ان میں کیا فرق ہوگا. حضور نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے خواب اور کشوف کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شناخت کرنے میں آپ کو تاکہ آسانی ہو. یہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا کہ وہ سرخ رنگ کے گنگریالے بال اور چوڑے سینے والے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ہے. جیسا کہ آج کل بنی اسرائیل یا افغانستان میں پٹھان یا کشمیر میں لوگ یا یورپ کے لوگ اس قسم کے حلیہ رکھتے ہیں کہ گنگریالے بال اور ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے. اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی دوسری روایت ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات رویا میں خانہ کعبہ کے پاس میں نے گندمی رنگ کا ایک شخص دیکھا جو گندم گون لوگوں میں حسین ترین نظر آنے والا تھا. اس کے بال لمبے بھی تھے اور جن کی کنگھی کی ہوئی تھی. لمبے بال والوں میں نہایت خوبصورت نظر آ رہے تھے. اس کے بالوں سے پانی ٹپکتا تھا اور اس نے 2 آدمیوں کا سہارا لیا ہوا تھا. خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے. پھر ناگہاں ایک اور شخص پر نظر پڑی جس کے گنگریالے بال، دائیں آنکھ سے کانا ایسا کہ وہ انگور کی طرح وہ آنکھ ابری ہوئی تھی،
میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے، یعنی سیر و سیاحت کرنے والا دجال۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو حدیث میں مختلف حلیے ہیں۔ پہلی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ہے، اور دوسری حدیث میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حلیہ ہے۔ ان دونوں میں ہم ذرا فرق کر کے دیکھتے ہیں۔ آنے والے مسیح موعود اور بنی اسرائیل کے اصل مسیح ابن مریم کے الگ الگ حلیے صاف ظاہر کرتے ہیں کہ دو جدا اشخاص ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ قوم بنی اسرائیل کے موافق سرخ رنگ اور گنگیارے بال، اور آنے والے مسیح محمدی کا رنگ گندمی اور سیدھے بال بیان ہوا ہے۔ وہی موعود مہدی جس نے امت محمدیہ میں سے مسیح کے مقام پر فیض ہو کر عیسائی اور دجالی قوموں کا مقابلہ کرنا تھا، جیسا کہ رویا کے دوسرے حصے میں مذکور ہے کہ اس مسیح موعود اور دجال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ حالانکہ دجال کے بارے میں حدیثوں میں ہے لکھا ہوا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ بس اس رویا کی تعبیر جیسا کہ علماء سلف نے کی ہے، یہی ہے کہ دجال خانہ کعبہ کو نقب لگانے کے لیے چوروں کی طرح اس کے گرد چکر لگائے گا، یعنی مذہب اسلام کی تباہی اور بربادی کے در پہ ہوگا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ خانہ کعبہ کے طواف سے مراد اسلام کی حفاظت، خدمت دین کے لیے اس کی مساعی جمیلہ ہے، اور دو آدمیوں کا سہارا لینے سے مراد اس کے دائیں اور بائیں انصار اور اس کے خدام ہوں گے، یعنی اس کی مدد کرنے والے۔ اور الغرض یہ دونوں مسیح کے جدا جدا حلیوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سرخ رنگ گنگریالے بالوں والے، جن کو دیگر انبیاء حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کا انجام انہی انبیاء کی طرح ہوا، یعنی کہ طبی موت، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوئی، یہ سب اکٹھے تھے۔ اور مسیح محمدی جو تھا اس کا رنگ گندمی تھا، سیدھے بال۔ یہ امت محمدیہ کا ہی امام مہدی ہے، جس نے دجال اور عیسائیوں اور پادریوں کو دلائل کے میدان میں مقابلہ کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح مہدی ایک ہی حلیہ حدیثوں میں آیا ہے، یعنی مسیح جو ہوگا وہی مہدی ہوگا۔ ان کا حلیہ بالکل ایک ہی آیا ہے، مہدی کا رنگ بھی مسیح کی طرح گندمی۔ شیعہ روایات میں بھی امام مہدی کا یہی حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ میانہ قامت اور حسین ہوں گے، ان کے بال لمبے بال کندھوں پر گریں گے، چہرہ کا نور سر اور داڑھی کے سیاہ بالوں میں خوب روشن ہوگا۔ دیگر علامات میں یہ ذکر مہدی کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ اس کے بارے میں تمام علامات ظاہری جو ہیں وہ بدرجہ اتم آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی میں موجود تھیں۔ چنانچہ آپ کو نہایت قریب سے اور گھر کے فرد حضرت امیر محمد اسماعیل صاحب نے آپ کا حلیہ یوں بیان کیا ہے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا، یعنی اس میں ایک نورانیت اور سرخی اور جھلک مار رہی تھی۔ آپ کے سر کے بال نہایت سیدھے، چکنے اور چمکدار اور نرم تھے، گردن تک لمبے تھے، جیسا کہ عام طور پر پٹے رکھے ہوتے ہیں۔ ناک نہایت خوبصورت اور بلند و بالا، پتلی سیدھی اونچی اور موزوں، پیشانی مبارک آپ کی سیدھی اور بلند چوڑی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدی کی روشن پیشانی
اور اونچی ناک کی نشانی سے ظاہری علامت کے علاوہ باطنی حقیقت بھی مراد لی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی پیشانی میں ایک نور اور صدق رکھ دے گا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اور اس کا رعب اور عظمت مخالفوں کے دلوں میں رکھ دے گا، اور یہ دونوں علامتیں مہدی موعود میں نہایت قوت سے نمایاں طور پر پائی جائیں گی۔ یہاں رعب کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ جماعت احمدیہ کو اس وقت جو پاکستان میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کو مسلم برادری سے نکالا گیا، ان کو ملک سے نکالا گیا، ان کو دراصل بات یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں جی اس بات سے کہ جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے، انتظامی امور اور اخلاقی ان کا دنیا میں رہنا سہنا، اس کا مقابلہ چونکہ وہ قوم نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں جماعت احمدیہ کا حکومت میں حصہ رہا ہے، اس وقت کی کامیابیاں جو ہیں وہ آج تک یہ 70 سال میں بھی نہیں ساری قوم مل کے کر سکی۔ یہ ان کو خطرہ ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ سرظفر اللہ خان صاحب وزیر خارجہ تھے جب انہوں نے اور اس وقت اقتصادی مشیر مرزا مظفر احمد احمد جو کہتے ہیں، وہ اقتصادیات کے ماہر تھے۔ ان کے زمانے میں پہلی بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے 10 روپے سے آگے نہیں بڑھا تھا، اور اس وقت معیشت اتنی مضبوط تھی کہ جرمنی جیسے ملک کو پاکستان نے مدد دی تھی، اور ان کے شکریہ کا خط آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ جی بالکل، یہ تاریخی چیزیں ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ یہ تاریخ ہے احمدیت کی، اور میاں مظفر احمد کے زمانہ میں ہی یہ 2 ڈیم جو نظر آتے ہیں ہمیں، یہ ان کی مرہون منت ہے، ورنہ آج یہ پانی کی بوند کو ترستے۔ یہ صدر ایوب کے زمانے میں جو ڈیم بنائے گئے تھے ان کو مشورہ دیا گیا تھا، اور میاں احمد کا اس میں بڑا ہاتھ تھا۔ سرظفر اللہ خان کی بات سن لیں، آج کشمیر کی جو قرارداد یہ لیے پھرتے ہیں، جو بنیاد انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کشمیر جو ہے اس کے یہ حقوق ہیں، وہ سرظفر اللہ خان نے UN میں تقریر کر کے یہ لے کر دیے، اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی، اور دنیا نے کشمیر کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ سرظفر اللہ خان نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، مراکش کو آزاد کرانے میں مدد کی ہے، اردن کو آزاد کرانے میں، اسی طرح عرب جو ہے وہ آج تک سرظفر اللہ خان کے مرہون منت ہیں اور شکر گزار ہیں، جنہوں نے ان کو حج بھی کرایا، خانہ کعبہ کھول کر ان کو نماز پڑھائی، نفل پڑھوائے۔ اور یہ اس وقت سرظفر اللہ خان کے ساتھ سعودی عرب کا رویہ تھا۔ یہ ہے کہ جب تک جماعت ان کے ساتھ ملک کا کچھ نہ کچھ نظام رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کو اونچا لے جانے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر عبدالسلام کا ذکر شاید ڈاکٹر عبدالسلام واحد سائنسدان تھے جنہوں نے کمال کر دیا سائنس کے میدان میں، اور پاکستان اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں گاڑ دیا۔ آج تک دنیا کے سائنسدان ان کی تھیوری کو لے کر سائنس میں کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو نیوکلیئر کی بنیاد رکھنے والے ڈاکٹر عبدالسلام تھے پھٹو کے زمانے میں۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ مسخ نہیں ہوگی۔ یہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قوم جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی خدمات کو بھی یاد کرے گی، احمد کی خدمات کو بھی یاد کرے گی، اور سرظفر اللہ خان کی خدمات کو بھی یاد کرے گی۔ ایون کہ آپ فوج میں جو تھے، جو احمدی جنرل، ان کا بھی ذکر میں خیال
مختصر کرتے ہیں. 1965 کی جنگ میں جو جن محاذوں پر پاکستان کی فوج نے پاکستان کے جھنڈے گاڑے ہیں اور دشمن کو شکست دی ہے، وہ 80% پاکستانی احمدی جرنیل تھے. ان کی خدمات، یہ قوم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ان کو کم علمی اور ان کو نا تجربہ کاری انتظامی امور میں، اخلاقی امور میں، اور کم ان کا مطالعے کی کمی، انہوں نے صحیح تعلیم نہ حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ان کو یہ شرمندہ کرتی ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کا چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ملک سے ہی نکال دو، ان کو اسلام سے ہی نکال دو تاکہ ہماری سبکی نہ ہو. صرف لاجیکلی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں یا کسی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ ان کی تعلیمات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے، آپ کو ان کی کتابوں کو چھپوانا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ لوگ خود دیکھیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے. اور الٹا یہ لوگ جب وہ کتابیں بند کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کی، ٹی وی بند کر رہے ہیں، ان کی تبلیغ بند کر رہے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، مطلب یہ تو الٹا کام کر رہے ہیں، یہ بجائے یہ کہ اگر یہ جھوٹے ہی ہیں جماعت احمدیہ تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں لٹریچر لے گیا جماعت احمدیہ کا تو میرے بھائی نے اس کو آگ لگا دی. میں نے اس کو کہا بھائی آپ نے آگ کیوں لگائی ہے؟ مجھے اگر آپ کو اختلاف تھا تو مجھے سمجھاتے، مجھے دلائل سے سمجھاتے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے آگ لگا دی. تو یہ ایک ایسی ضد پکڑی ہوئی ہے جنہوں نے یہ جو اپنا اس ضد کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اس ضد کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، اور اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے. میں ایک مولوی کی بات سن رہا تھا، تقریر جو وہ اپنے چیلوں کو سمجھا رہا تھا کہ تم اگر مرزائیوں یعنی احمدیوں کے مقابل پر دلائل سے مار کھا گئے تھے تو تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ تم تعداد میں زیادہ تھے، ان کو جوتیوں کے ساتھ جو ہے وہ مارتے. مطلب یہ ہے کہ ان کا لیول یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کیونکہ تعلیم میں تو یہ مطلب مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. بس یہ اسی لیے جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں، ہوچے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. اینکر بیٹھ کر ٹی وی پر جن کو الف بے کا نہیں پتا اپنے مذہب کا، وہ دوسرے مذہب کو ایک کھلونا بنایا ہوا انہوں نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا کاروبار اپنے مشہور ہونے کے لیے. یہ سب چیزیں عکاسی کرتی ہیں کہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ کوئی انتظامی صلاحیت ہے، نہ ملک چلانے کی صلاحیت ہے، نہ یہ ان کو دین کے معاملے میں حقائق بیان کرنے کی صلاحیت ہے. ہم نے یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ ہر انسان نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے، اور اس وقت جو خدا کی طرف سے سچائی آئی ہے تو سننے والے خود یہ اپنا ارادہ کریں اور کوشش کریں، خود صراط مستقیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر ماننے سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور مرنے کے بعد جواب دینا ہے. اگر وہ یہ مسیح سچا ہوا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ حضور نے خود بھی ایک شعر میں فرمایا ہے، اگر میں کاذب ہوں دیکھوں گا کذابوں کی سزا، پر اگر صادق ہوا پھر کیا عذر ہے روز شمار. تو یہ جو ہر ایک یہ مسلمان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ اس پر ایمانداری سے غور کریں، ایمانداری سے مطالعہ کریں. پچھلی جو حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں ان پر غور کر کے راہ راست کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس زمانہ میں جو دجال کا زمانہ ہے، یہ دجالیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اصل اسلام کا چہرہ ہی انہوں نے مسخ کر دیا ہے.
اور اس لیے ہر شخص سے میری استدعا ہے کہ دعا کر کے تلاش حق کو شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. بالکل، جزاکم اللہ. ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا مفصل طریقے سے آپ کو مسیح محمدی اور مسیح ناصری کے بارے میں پہلے حلیہ جات بتایا، پھر کے بارے میں مختصراً جو ہے وہ بتایا ہے. آخر میں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر یہ سچا ہوا تو پھر کیا جواب دو گے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھا، تو ان میں سے اس کے ایک وزیروں میں سے ایک وزیر تھا جو اس کو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا تھا. تو وہ فرعون کو کہنے لگا، اب یہ قرآنی میرے اپنے الفاظ ہیں، شاید قرآن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ذکر ہو، کہ اگر وہ جھوٹا ہے، اس نے فرعون کو کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ خود اپنی موت خود مر جائے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ایسے خام خواہ اپنا دماغ خراب کرتے ہو، انرجی ضائع کرتے ہو، فوجوں کو لگایا ہوا پیچھے اور ہر وقت کی جو ہے وہ سر پہ سوار کیا ہوا. تو اگر تو جھوٹا ہوا تو خود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہوا وہ سچا تو وہ جو باتیں کرتا ہے وہ پوری ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح آپ جو ہمارے ناظرین سننے والے ہیں ان سے یہی درخواست ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں، برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج کل کے اس دور میں بدقسمتی سے ملا نے ایسا رویہ، جیسے میں نے ابھی بات آپ کو بتائی تھی کہ وہ ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ دلائل سے ہار گئے تھے تو تمہیں ان کو فزیکلی مارنا چاہیے تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا انصاف پر مبنی بات ہے کہ آپ ایک تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، اوپر سے آپ زوری دکھا رہے ہیں، سینہ زوری دکھا رہے ہیں. یہ اقوام کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا. آپ نے اگر تعلیمی میدان میں جیتنا ہے کسی بھی قوم سے، آپ اب دیکھ لیں، ویسٹ کو دیکھ لیں، مسلمان کسی صورت ویسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے علمی میدان میں. آپ اس کو بھول ہی جائیں جب تک آپ نے خود سوچ کر اس کو ترقی کرنی یا علم حاصل کرنا شروع نہ کیا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے جو ملا ہیں وہ نئی نسل کو یہی سکھا رہے ہیں کہ جی ٹخنوں سے اوپر سوار کرو، یہ کرو وہ کرو، اور ایسی باتیں واہیات قسم کی دین اسلام کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں ایک مختصر بات، اس کے بعد یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مولوی صاحب بچوں کی کلاس لے رہے تھے. اس میں وہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے، یہ اسلامی نظریہ ہے. اور ہم نے کہتا ہے بچوں ہم نے اس کے اوپر یقین کرنا ہے. اب آپ دیکھیں جتنے سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے 15-20 کے قریب، ان کے ذہنوں کو وہ کیسے برین واش کر رہا ہے اور ہمیش کے لیے وہ جہالت کی گہرائی میں وہ پھینک رہا. تو ناظرین، خدا کا جو خوف بھی کریں اور شکر بھی کریں کہ آج کے دور میں آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے، علم جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے اویلیبل ہے. in this age of information, ignorance is only your choice. یہ کہا جاتا ہے. اسلام کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ ملا کی وجہ سے ہوا ہے آج تک. یہ بضد ہے، ملا بضد ہے کہ تم 1400 سال پیچھے والے جاؤ. ٹھیک ہے وہی تعلیم ہے، لیکن اس میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا ہزاروں بار حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے. آج کے دور میں اگر آپ جاہل ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو یقین کریں یہ آپ کا قصور ہے، ورنہ ہزاروں طریقوں سے علم آپ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.